کو گرانٹ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ خود اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کھوسا صاحب، جو فیصلہ ان کے بینچ نے لکھا کہ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، کوئی قانون موجود نہیں تھا اور یہ نظریہ ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے 6 مہینے پھر ایکسٹینڈ کیا اور مشروط کر دیا کہ اگر 6 مہینے میں سیاستدان کنسنسس کر کے اس پہ قانون نہیں بنا پاتے تو آرمی چیف فارغ ہو جائیں گے. تو یعنی 6 مہینے کے لیے بھی آپ نے فوج کو لٹکا دیا ہے، اور اس کے ٹھیک دوسرے دن یعنی 48 گھنٹوں میں 2 آرمی چیف آپ نے ہٹ کیے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا آپ کی عدالتوں نے. ایک کو آپ نے خود کیا ہے جو موجودہ آرمی چیف ہے، اور جو سب کا آرمی چیف ہے اس کو آپ کی ماتحت عدالتوں نے، آپ کے جو فیوریٹ ججز تھے، آپ کی فیوریٹ عدالت نے اس کو ہٹ کیا ہے. تو اس سے خاصا اضطراب پھیلا ہے، اور یہ ایکسٹینشن کیس سے جو غصہ اس وقت چلا ہوا تھا وہ ابھی تک جسٹس کوسا کا ختم نہیں ہو رہا، اور ایک عروج تھا پھر اب وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ زوال کی طرف گامزن ہے. اور اگلے 48 گھنٹوں میں ان کے جو کامنٹس آئیں گے، جو ان کی آبزرویشنز ہوگی، جو ریمارکس ہوں گے مختلف کیسز میں، پتہ نہیں وہ کیا قیامت ڈھا کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو جسٹس کوسا نے یہ بھی کہا تھا پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد کہ ہمیں طاقتور کا تانا نہ دیں، قانون سب سے اوپر ہے، قانون سب سے بالا تر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، عدالتوں کے سامنے سب ایک جیسے ہیں. لیکن آپ ستم دیکھیے کہ یہ کیسی عدالتیں ہیں جن کے سامنے ہفتہ ضمانت منایا جا رہا ہے، جس طرح ہفتہ صفائی مناتے ہیں. ہفتہ ضمانت میں زرداری صاحب پچھلے دنوں یہاں سے ضمانت لے کر اسلام آباد سے خصوصی طیارے پر کلفٹن کی ٹھنڈی چھاؤں میں ساحل سمندر پر منتقل ہو چکے ہیں کراچی میں. اس کے علاوہ ان کی بہن فریال تالپور کو آج ضمانت ملی، خورشید شاہ کو آج ضمانت ملی، مریم نواز پہلے ضمانت پر ہیں، اور حمزہ شہباز کی حوالے سے بھی ابھی 10-15 منٹ پہلے خبر آئی ہے کہ وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ضمانت کے لیے رجوع کر دیا. اور امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں کھوسا صاحب کی طاقتور عدالتیں جو ہیں، کھوسا صاحب کی منصف عدالتیں اور ان کے جو کرائے کے منصف ہیں وہ حمزہ شہباز کو بھی لازمی اس میں بیل آؤٹ کر دیں گے، ضمانت دیں گے. کھوسا صاحب کے حوالے سے جو ان کے آخری 2 ہفتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب گزرے ہیں. بار بار کالک ان کے کریئر پہ لگتی رہی. پی آئی سی پہ جو اٹیک ہوا ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے وکلا کی، یہ ججز وکلا کے باپ مانے جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ایک ہومیوپیتھک قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ بھی کوئی اس میں مذمت نہیں کی گئی، کوئی اس میں کوئی لا عمل نہیں تیار کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ روکیں گے. جو میں نے اگلے دن لیٹر آپ کو سنایا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب کا، انہوں نے تو پوری ٹائم لائن اور پوری چارج شیٹ دی ہے کہ کس طرح پچھلے 1 سال میں، یعنی ان کے دور میں، جسٹس کوسا کے دور میں، وکلا کہاں وکلا گردی، دہشت گردی کرتے رہے ہیں جن پہ صرف نظر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ساہیوال کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، وہ عوامی ایشو تھا، عوامی دلچسپی کا ایشو تھا، لیکن کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. تو یہ جو آج آیا ہے، ریمارکس آئی ہیں، جو فوج کی طرف سے رد عمل آیا ہے، یہ ڈیو تھا فوج کے اوپر، اور فوج کی طرف سے یہ آنا تھا. ظاہر ہے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ فوج کا ادارہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے اندر یونٹی قائم کرتا ہے اور کمانڈ کو آپریٹ کرتا ہے، اور کمانڈ کس طریقے سے سارا کام کرتی ہے. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو 2 ڈیسیژنز آئے ہیں، ایک خود دیا ہے اور ایک دلوایا گیا ہے، انہوں نے خاصی پریشانی قائم کی ہے. لیکن اچھا ہے کہ فوج کی طرف سے رسپانس آیا، اور اس طرح کا رسپانس جسٹس کھوسا کو آخری ہفتے یعنی آخری 72 گھنٹے میں لے کے جانا چاہیے تھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.